داور کنڈی صاحب. جناب میں فائنانس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کٹ موشنز بھی اس پہ دیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فائنانس اور ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ اس ملک کو روڈ میپ دینے میں ناکام رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پیش کردہ بجٹ ہے وہ صرف فوکس کرتا ہے فائنینسنگ کو, اس میں اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہیں. حالانکہ یہ بہت کہتے ہیں کہ ایف بی آر میں اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, لیکن ایف بی آر میں انہوں نے اس چیز پہ توجہ دی ہے کہ یہ ٹیکس کلیکشن زیادہ کر لیں, اور اس کے لیے انہوں نے انفورسمنٹ اور اس کے حوالے سے باتیں کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایف بی آر جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں اس کی ہراسمنٹ کے حوالے سے, ان کو تنگ کرنے کے حوالے سے اور ایز ٹو بزنس کے حوالے سے اگر کوئی میئرز نہیں لیں گے تو میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, میرا تعلق ہے ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن سے, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ اپر ساؤتھ لوور بھی ہے, اور میں آپ کا وقت بچانا چاہتا ہوں, فوکس کروں گا فاٹا پاٹا پہ. فاٹا پاٹا کو پاکستان واضح وجود میں آنے کے بعد سے ٹیکس چھوٹ ملی ہوئی ہے, اور حکومت کا یہ پلان ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس ٹیکس کو واپس بحال کرنے کے پلان میں ہے, اور وہ 12% تک سیلز ٹیکس بحال ہو چکا ہے, باقی ملک میں 18% ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز ہے کہ جب تک حکومت یا فائنانس منسٹری انڈسٹریز کے فروغ کے لیے کام نہیں کریں گی تو آپ اس ملک کو امپلائمنٹ نہیں دے سکتے, کیونکہ اس ملک میں جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو نوجوان ہیں ان امپلائڈ, اور جن کو امپلائمنٹ کی ضرورت ہے ان کی ریشو سب سے زیادہ ہے. 68% لوگ ہیں 30 سال سے نیچے کے. تو میں یہ فائنانس منسٹر کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ فاٹا اور پاٹا جن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج ہے, اور وہ ہے 16%. وہاں پہ انڈسٹریز جو ہیں اس وقت 100 انڈسٹریز, گھی ملز, ری رولنگ جو سٹیل ملز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں, اور اگر آپ نے یہ ٹیکس بڑھا دیا, حالانکہ 10-12% اب ہو چکا ہے اور ان کا پلان ہے کہ 2 سال بعد یہ 18% ہو جائے گا. لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ گھی مل کے لیے سویا بین لائیں گے کراچی اور لاہور کے ڈرائی پورٹ سے, یا پھر اگر آپ ری رولنگ سٹیل ملز کے لیے لائیں گے را میٹیریل ان ڈرائی پورٹ سے, تو ان کا جو ٹرانسپورٹ چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ لینڈ آرڈر ہے, اور ہم حکومت دیکھیں یہ فاٹا اور پاٹا جو ہے یہ تقریباً ہمارے 15-16 اضلاع بنتے ہیں اس ملک کے. تو ان 15-16 اضلاع کو ایٹ پار لانے کے لیے آپ کو ان کو ٹیکس چھوٹ مزید دینا ہوگی. لینڈ آرڈر کی سچویشن ان کی خراب, انڈسٹریاں نہیں چل رہی, تاجر مشکلات کا شکار. اگر آپ نے سیلز ٹیکس بڑھا دیا تو 300 انڈسٹریز اس وقت بند ہیں, 100 بند ہیں, 200 بند ہونے کے قریب ہیں. اور اگر یہ سیلز ٹیکس 18% پورا کا پورا لاگو ہو گیا فاٹا اور پاٹا میں, تو یہ آپ یقین رکھیں کہ بدقسمتی ہوگی کہ وہ ساری انڈسٹریز بند ہو جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ کو ہمارے وفد بھی ملے ہیں, ہماری پارٹی کے وفد بھی ملے ہیں, اور ہم نے بھی بارہا اور ابھی بھی میں فلور آف دا ہاؤس یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فاٹا پاٹا کے حوالے سے وہ اپنی پالیسی میں نرمی کریں. آخر میں سر میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ پیپس کے بندے بیٹھے ہیں جو ہمارا یہ سارا کام کرتے ہیں, تو ان بیچاروں کو ہر سال جو ہے انریریا کا ایشو ہوتا ہے. وزیر خزانہ صاحب ذرا خصوصی توجہ اس پہ دیں, تو پیپس والے جو ہیں ان کو انریریا کے لیے بھی کچھ دیں, اور فاٹا پاٹا پہ زیادہ میرا فوکس کہ اس کے حوالے سے کچھ. شبیر کو